مسیح کی ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ مسیح یسوع کے جلالی پاک اور خوبصورت ترین نام میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں اور آپ سب کو عید پینتیکوست کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہاللویا، جے مسیح کی۔ آج ہم عید پینتیکوست اور روح پاک کا نزول جس کو کہتے ہیں، پاک روح کا نزول ہوا اس جماعت پر جو کہ ایک جگہ جمع تھی۔ آئیے ہم خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں۔ بائبل مقدس آپ سب رکھیں اپنے پاس، اور جو حوالے ہم شیئر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، بانٹیں گے کلام کو، وہ ہم ضرور ان کو پڑھیں بھی اور ان کو دیکھیں تاکہ آپ کو یاد بھی رہے۔ اگر ہو سکے تو اس کو نوٹ بھی کرتے جائیں۔ چند ایک حوالے میں پرانے عہد نامے سے بھی لوں گا، لیکن ہم زیادہ تر نئے عہد نامے میں رہیں گے کیونکہ ہم نئے عہد کے خادم ہیں۔ ہاللویا، اس نے ہمیں نیا بنایا ہے، پریز دی لارڈ۔ لیکن ریفرنسز ضرور ہیں کچھ پرانے عہد نامے میں بھی۔ پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب، رسولوں کے اعمال، اور اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے غالباً ہم 18ویں اور 19ویں آیات تک پڑھیں گے۔ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، جب عید پینتیکوست، یہ ایک عید ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ یک آسمان سے ایک ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے جیسے جب اندھیری چلتی ہے تو ایک خاص اس کی آواز ہے، ایسے وہاں پہ آواز تھی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ پریز دی لارڈ۔ تیسری آیت ہے، اور انہیں آگ کی شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ان میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہری، اور ان میں سے ہر ایک پر ٹھہری، اور وہ روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے، خدا کا یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ یہاں پر دیکھیں کئی قوموں کا ذکر ہوگا، آگے ہم پڑھیں گے، مختلف زبانیں بولنے والے۔ اور جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ وہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، تعجب سے لفظ نکلا ہے، تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے سب گلیلی نہیں؟ سب ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارتھی پہلی، دوسری مادی، تیسرا ایلامی، اور چوتھی ہے میسوپوٹیمیا، اور پانچویں ہے یہودیہ، اور چھٹی ہے کپودیا، اور چھٹی کے بعد ساتویں ہے پینتوس اور آسیا، آٹھویں ہے، نویں ہے اور فروگیا اور پمفلیا اور مصر، 11ویں اور 12ویں ہے لبوا کے علاقے کے رہنے والے ہیں۔ 12 علاقوں کا ذکر ہے جو قرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر، خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں، مگر اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے کاموں کا ذکر سنتے ہیں اور بیان سنتے ہیں۔ اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، کیا یہ کیا ہوا چاہتا ہے؟ اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا، یہ تو تازہ میں کے نشے میں۔ لیکن جب کوئی پی لیتا ہے نا تو پھر اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی وہ بول کیا رہا ہے، تو اس لیے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ تازہ نشے
میں ہے. لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی زبان بلند کر کے لوگوں سے کہا، اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری بات سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو. اس نے سن لیا کہ یہ کیا کرے تو سمجھ بھی لیا کہ یہ نشہ میں نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، مگر یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کی گئی تھی. یوئیل نبی میں اس کا ذکر ہے، اس پروفیسی کا. خداوند فرماتا ہے آخری دنوں میں ایسا ہوگا. آخری دن، اب بھی ہم آخری دنوں میں جا رہے ہیں کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے اور تمہارے بڈھے اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے. بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے. اور میں اوپر 19th last verse، اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا. جیسا کہ مصریوں کو نکالا تھا غلامی سے اور وہ ان کے آگے آگے جو آگ کا ستون اور بادل بن کر چلا. سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا. سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا. یہیں پر ہم اس ورد کو ختم کرتے ہیں. خدا کی برکت ہم سب پر ہو. اے پاک روح، ہم تیرے حضور آتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں کہ آج کے دن وہ پاک روح کا نزول ہوا ہے جو کہ خدا یسوع مسیح نے وعدہ کیا تھا کہ تم جب تک تم کو پاک روح کی سے قوت نہ مل جائے تم یہیں ٹھہرے رہنا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ قوت مل گئی ہے. آج پاک روح چرچ کے پاس ہے. آج پاک روح ہمارے ساتھ ہے. یسوع مسیح جب زمین پر تھا تو خود جسمانی طور پر اس زمینی خدمت میں اس نے بڑے بڑے معجزے کیے اور آج وہ پاک روح کی قدرت سے عجیب کام کرتا ہے اور ہمیں وہ استعمال کرتا ہے تاکہ وہ پاک روح ہم میں کام کرے. پاک روح کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. اے خداوند، میں جو بھی بولوں وہ تیری پاک روح کی مرضی اور قدرت سے ہو، میری طرف سے کچھ نہ ہو. میری زبان کا ذمہ لینا سننے والے بڑی بڑی کرتا ہے. یسوع مسیح کے جلالی پاک عظیم نام کے وسیلے سے آمین. ہاللویا. ہم یہاں پر مختلف چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی ہیں. یہ دکھائی دی ہیں، سنی بھی جا رہی ہیں اور آگ کے شعلہ کی طرف دکھائی دے رہی ہیں. کیسے آئی ہے؟ آئیے ہم خروج کی کتاب میں چلیں گے اور اس کا 3 باب اور اس کی 2 آیت لکھا ہوا ہے. اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا. آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا خداوند کا فرشتہ. اور اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی. تب موسیٰ نے کہا میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں. دیکھ رہا ہے اب وہ اس فرشتہ کو جو آگ کی طرح آگ کے شعلہ کی طرح ظاہر ہوا ہے موسیٰ پر. اور کترا کر اب میں منظر کو دیکھوں کہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی. یہ وہی بات ہے، یہ اس کو کراس کرتی ہے یہ بات. آگ کے شعلہ کی سی شعلہ، یہاں پہ بھی شعلہ ہے وہاں پہ بھی شعلہ ہے. آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا. تب موسیٰ نے کہا اب میں ذرا اترا کر اس منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی. جب خدا نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو اترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا. اسی جھاڑی میں سے جس میں وہ آگ لگی ہوئی اور بھسم نہیں ہو رہی، اسی میں سے خداوند نے پکارا ہے اور اس کو کہا اے موسیٰ، اے موسیٰ. اس نے کہا میں حاضر ہوں. تب اس نے کہا ادھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار کیونکہ میں
کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس جگہ ہے. ہاللویا. وہ جگہ جہاں پر وہ لوگ بھی جمع تھے. یہ ہم دیکھتے ہیں اگر ہم پیچھے جائیں پہلے باب کی اس آیت میں جہاں پر اس کلیسیا کا گیدرنگ کا کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اور یہ کتنوں کی جماعت ہے؟ 120 کی جماعت. 120 کی جماعت ہے اور یہ سب ایک گھر میں یہاں پر گھر لکھا ہوا ہے. کوئی ایسا کوئی چرچ بلڈنگ یا کوئی بہت بڑا وہ نہیں ہے ہال وغیرہ. ایک گھر ہے. گھر میں 120 کی جماعت ہے. وہ آ گئی ہے اس بڑے گھر میں اور سب روح القدس سے بھر گئے. انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بات وہ جو کہ پولس رسول لکھتا ہے کہ جو بیگانہ زبانیں بولتا ہے, جو غیر زبانیں بولتا ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی ترقی کرتا ہے. پاک روح کی بھی یہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. کلیسیا کی بھی ترقی کرتا ہے. ہاللویا. تو نبوت بولنے والا بھی ترقی کرتا ہے اور زبانیں بولنے والا بھی. اور ان میں سے ہر ایک پر 100%. 120 ہے تو یہ نہیں ہے کہ 119 پر, 120 پر ہی پورے کے پورے 100% رزلٹ. آج ہم جب جمع ہوتے ہیں تو کیوں پاک روح کا نزول اس طرح, اس زور سے, اس قوت سے, اس پاور سے کیوں نہیں ریویل ہوتا؟ کیوں پاک روح نہیں آج سب پر 100% کیوں نہیں ہے؟ کیوں چند ایک کے اوپر ہے؟ اس لیے کہ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ متفق تھے. 100% دلوں کا ملاپ ہے. وہ ایک جگہ بھی جمع ہے اور دلی طور پر بھی. جیسے بدرس کے لیے کلیسیا دل و جان دعا کر رہی تھی اور وہ اس کو رہائی ملی, اس کمرے میں نور چمک گیا. یہاں پر بھی آگ کے شعلہ کی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی. اب یہاں پر آگے جب ہم جاتے ہیں سب لوگ دنگ رہ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تعجب کرنے لگے ہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہی بات ہے جو کہ بابل کے برج کے بننے کی بات ہے کہ جو ہے ہم خدا کی مانند بن جائیں گے اور اس تک پہنچیں گے. اور سب نے جو ہے اس جگہ کو جو ہے کیا کیا, اس جگہ کو اونچا کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اس کو جو ہم بابل کا برج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے جب اوپر جا رہے تھے تو خدا نے کیا کیا؟ فریکٹ کر دیا, تتر بتر کر دیا اور ان کی زبانوں میں اختلاف کر دیا. اب یہاں پر ریورس ہو گئی ہے, وہی بات ریسٹور ہو رہی ہے اور ساروں کی زبانیں فرق ہیں لیکن سمجھ سب کو آ رہی ہے. وہاں پہ کسی کو کسی کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اس لیے وہ اس پروجیکٹ کو کنٹینیو نہ رکھ سکے. لیکن یہاں پر اس ہم بات کو دیکھ رہے ہیں کہ ریورس ہو گئی ہے اور یہاں پہ مختلف ہم نے 12 سے 15 قسم کی پارتھی لوگ, مادی لوگ, انعامی لوگ, یہ سارے لوگ 12 سے 15 قسم کے لوگ اور زبانیں بولنے والے ہیں. اور یہ سب ایک دوسرے سب ان کو سمجھ رہے ہیں. گلیلی لوگوں کو جو 120 کی زبان بولنے والے کی ایسی زبان ان کو پاک روح نے عطا کی. میرے بہنوں اور بھائیوں, اسی پاک روح کے متعلق خدا یسوع مسیح کی ہم وعدے ضرور دیکھیں گے. وہ دنیا حاصل نہیں کر سکتی. خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں یوحنا کی انجیل اور اس کا 14ویں باب میں پاک روح کے متعلق بہت سی ہمیں خوبصورت آیات ملتی ہیں, لیکن میں ایک ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. 16ویں آیت ہے, 14واں باب 16ویں آیت. اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا اور کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے. یعنی روح القدس جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتے, دنیاوی لوگ حاصل نہیں کر سکتے, دنیا کے لوگ اسے حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ اسے جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو
کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا، تمہارے اندر ہوگا۔ اندر کی بات جو ہے، چونکہ تم بیٹے ہو، اب ہم غلطیوں اور اس کا 14 باب اور اس کی 6 آیت پڑھ رہے ہیں، اور چونکہ تم بیٹے ہو۔ بیٹے ہم کیسے ہو گئے ہیں؟ خدا میں یسوع مسیح کے نام پر ایمان لانے والے، خدا میں یسوع پر ایمان لانے والے، جو اس کے نام پر ایمان لایا وہ سزا کے متحد نہیں ہے۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو، اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا، جو اس کو باپ یعنی ابا کہہ کر ہمارے دلوں میں ہے۔ ہمارے اندر کس طرح ہے؟ یہاں پر ہے، دل میں۔ پاک روح میرے دل میں آ، میری ہر مشکل میں آ۔ اور میرا گلا بھی کچھ خراب ہے، لیکن پاک کلام اور عید پینتیکوس کا خوبصورت خوشیوں بھرا، یہ میں کہتا ہوں بہت زیادہ خوشیوں بھرا تہوار اور عید ہے، جس کو ہمیں منانا چاہیے۔ اور خدا نے یسوع مسیح کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا، کس طرح مسح کیا؟ آگے ہے کہ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا بنا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں اس شخص کو جو قبروں میں رہا کرتا تھا، اپنے آپ کو زخمی کر لیتا تھا، تو یہاں پر ابلیس کے ہاتھوں وہ ظلم اٹھا رہا تھا، تو یسوع مسیح نے اس کو شفا دی۔ پھر وہ شخص جو کہ بیچ میں کود نہیں سکتا تھا، اس کو بھی خدا یسوع مسیح نے کہا اٹھ اور چل پھر۔ مفلوج کو بھی شفا دی، پھر 10 کوڑیوں کو شفا دی۔ اس 12 سال سے جو ایک ہی مرض میں مبتلا عورت تھی، جس کو خون جاری تھا، اسے یسوع کو چھوا، یوں چھوا، ہیل ہو گئی۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے وہ ساری لعنتیں لے کر، جب لعنت ہے پاک روح نہیں آ سکتا، لیکن یسوع مسیح نے اپنے اوپر کھانے دی وہ ساری لعنت، ساری بدکاری رکھی ہے ساری۔ اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم آزاد نہیں ہو سکتے تھے، لیکن یسوع مسیح نے اس پاک روح کو اپنے لہو کے وسیلہ سے ہمیں چنگا کر کے دھو۔ مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ وہ پاک روح زندگی کے طرف کے پاس، پاک روح کے پاس۔ اب ہم وہ آیت پڑھیں گے جس میں خدا نے یسوع مسیح انویٹیشن دے رہے ہیں کہ سب میرے پاس آؤ، سب میرے پاس آؤ۔ خوبصورت، مجھے بڑی خوبصورت یہ بات لگتی ہے، خدا یسوع مسیح خود انوائٹ کر رہے ہیں۔ یوحنا 7 باب اور اس کی 37ویں آیت سے 1-2 آیت پڑھیں گے آگے۔ پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوئیں گی۔ وہ اس میں بھی زندگی ہوئے گی، اور زندگی کے پانی کی ندیاں کیسی جاری ہوئیں گی؟ دوسروں کو بھی آپ زندگی دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ زندگی دینے آیا، لینے نہیں۔ کیونکہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ زندگیوں کو تباہ کرے، بلکہ اس لیے ہے کہ زندگیوں کو آباد کرے۔ کیونکہ میں اس لیے ہے کہ تم زندگی پاؤ، کثرت کی زندگی پاؤ۔ کسی کو خدا نے ریگریٹ نہ نہیں کیا۔ زکریا جیسے کو بھی جو کہ گنہگار تھا، اس نے خود کا آج اس گھر میں نجات آئی۔ خدا ہمیں مل جائے اور آج بھی ہم کہیں، ہم اس 10 کواریوں سستواریوں کی طرح نہیں۔ آج اگر لیٹس سے کہ دنیا میں 1 ملین چرچ ہیں، تو اگر اس میں سے 500 ملین کے پاس پاک روح نہیں ہے، آج 50%، وہاں پہ بھی 5 کواریاں تھے، 500 ملین چرچز کے پاس پاک روح ہے۔ پاک روح کے بغیر زندگیاں، چرچز، دعائیا گروپ، کوئی بھی کام خدا ان کا ہے
वो अगर है खोखला पाखरू के बगैर, लेकिन अगर पाखरू में है मैंने उसको हासिल करना है। आज देख मैंने तेरे सर पर, तूने मेरे सर पर तीर मारा है, मेरा प्याला लबरेज होता है। आज मैंने एक वर्ष जो है शेयर की, बड़ी खूबसूरत थी कि वो जो है पाखरू अबंडेंस से देता है। फेसबुक पर आज मेरी वो है, चूंकि मोबाइल में है, चूंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यूहन्ना की इंजील में से ही मैंने ली है वर्स। बड़ी खूबसूरत वर्स है, जरूर देखिएगा। कल तक वो रहेगी 24 आवर हमारी फेसबुक स्टोरी में रहती है। हालेलुया, ओ प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना की इंजील 17 बाब बहुत खूबसूरत पाखरू की आयात हमें बताता है। यूहन्ना जैसे हम एक हैं वो भी एक हूं, खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं, और वो एक विश कर रहे हैं कि हम सब एक हों, बाप बेटा पाखरू। खुदा यीशु मसीह ने हमें वादा दिया है, जो कि हमें 16वां बाप बताता है, बस तुम्हें भी अब तो गम है, मगर मैं तुम्हारा फिर मिलूंगा, तुम्हारा दिल खुशी से भर जाएगा और तुम्हारी खुशी कोई छीन ना लेगा। वो क्या है? पाखरू है। लेकिन जब वो पाखरू यानी रूह हक आएगा तो तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें भी देगा। टेलीविजन खबरें देते हैं, जब बात हो जाती है आग लग गई जी वहां पर, फलां जगह हादसा हो गया। लेकिन हमारे खुदा में यीशु मसीह ने हमें जिंदगी दी है, जो उस पर ईमान रखते हैं उनको हलाकत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो वबा से, कोरोना से हलाकत नहीं होंगे, क्योंकि खुदा उनका पाखरू उनको बिल्ड करता है, उनको नई जिंदगी देता है। ऐ मेरी जान, खुदा उनको मुबारक है, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, जो डालता है अपने लहू से। तेरे लहू से पाप धोता हूं, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूं। हालेलुया। बहुत कलाम है, मेरा जलाल इसी से ज़ाहिर होता है कि तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। इसी से जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। और वो कब होगा? जब हमारे अंदर पाखरू होगा। पाखरू से ही सारे मोजज़ात होते हैं। जदों रूनल मंगिए दुआ के मोजज़े होते हैं। पाखरू के बगैर हम दुआ भी अगर करते हैं तो वो फिर रूह के बगैर दुआ तो फिर वो रिजल्ट नहीं ला सकते। खुदा यीशु मसीह हमें अपना मददगार यानी पाखरू देते हैं। मेरा जाना तुम्हारे लिए मुफीद है, मैं जाऊंगा तो तुम्हें वो मददगार भेज दूंगा। और वो आज मददगार हमारे पास है। यीशु मसीह का रूह हमारे दिलों में, हमारी जिंदगियों में है। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि जो कि आखिरी आयत है मुकाशफा की, कि रूह और दुल्हन कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो चाहे आप याद मुफ्त ले। आज पाखरू का वादा, पाखरू लेने का हमारे पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है। लेकिन एक रात ऐसे आने वाली है कि जिसमें खुदा यीशु मसीह आ जाएंगे। फिर नहीं हम मशवरे लेकर जा सकते कि अब हमें थोड़ी सी पाखरू दे दो। दूसरे को कहें, वो कहेंगे भाई मोल ले ले जाके, क्योंकि मेरे पास भी वही है कि मैं ऐसे मशवरों को रोशन रख सकूं। हमारी जिंदगी रोशन रहे, तुम्हारी रोशनी आदमियों तक पहुंचे। और वो रोशनी कैसे हो सकती है? अगर हमारे दिलों में, जिंदगियों में और हमारे अमाल में पाखरू है। खुदा इस कलाम से हम सबको बड़ी बरकत दे। मैं एक दफा फिर आप सबको ईद पेंटिकोस्ट यानी पाखरू का नज़ूल और कलीसिया का जन्म दिन मुबारक कहता हूँ। May God bless you all. Thank you very much and stay blessed. Bye bye. Cheers.